جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے، یہ پاکستان، انڈیا کے اندر اور دنیا کے مختلف ممالک کے اندر یہ سوال اکثر علماء سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی دوسرے سے شادی کی اور شادی کے بعد جو ہے اس کے جو فرقہ اس نے بدل لیا اپنا، یا شیعہ سے سنی یا سنی سے شیعہ ہو گیا اور ان کے عقائد یوں ہو گئے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے جس شخص سے شادی کی وہ پہلے سنی تھا، تو بعد میں وہ شیعت کی طرف مائل ہوا اور غالیت یا نصیریت کی طرف وہ بہت زیادہ ان کے عقائد نظر آتے ہیں۔ تو اب کیا ان کا نکاح باقی ہے؟ کیا ان کو کیا کرنا چاہیے اس معاملے کے اندر؟ تو پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی شخص سے یا کسی عورت سے یا کسی سے بھی شادی کر رہے ہوں تو ہمیں یہ چیز دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم ان کا دینی رجحان کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس لحاظ سے ہی شادی کریں تاکہ بعد میں مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی دیکھ بال کی شادی کی ہوگی، لیکن بعد میں کسی کے ذہن کو پلٹتے ہوئے کسی کا نہیں معلوم کہ کون کیا ہو جائے، کیسا ہو یا کیسے آگے سے نکلے۔ تو اس لیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ غالیت کی طرف مائل ہیں اس لیول کے اوپر کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام کو اللہ کی شکل کنسیڈر کرتے ہیں، یا مولا علی علیہ السلام کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اور گھر میں کوئی تصویریں ایسی حضرت علی کی بنا کے لگا لیتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہونا شروع کر دیتے ہیں، جس طریقے سے ہم نبی علیہ السلام کے لیے بھی کوئی کام نہیں وہ کر سکتے کہ وہ حضرت علی کے لیے حضرت علی کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کو اللہ قرار دے دیتے ہیں، اور باقاعدہ حضرت علی کو اللہ قرار دے کے اسی کی نعرے بازی بھی شروع کر دیتے ہیں اور علی اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ ہمارے اہل تشیع بھائی مولا علی علیہ السلام کو ولی اللہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ نیک بندے ہیں، یا اور طرف نکل جاتے ہیں، عقیدہ امامت کی طرف نکل جاتے ہیں، وہ ایک اور معاملہ ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جو ان کے شوہر ہیں وہ حضرت علی کو باقاعدہ اللہ کہنا شروع کر دیں، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اوپر کی چیز کہنا شروع کر دیں، یا نبی علیہ السلام سے بھی افضل گردان لیں، یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرنا شروع کر دیں اور مولا علی کی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آنا یا اس طرح کی چیزوں کا باقاعدہ علی الاعلان اس کا اظہار شروع کر دیں، ان کو بھی اس چیز کے اوپر مائل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان کو کیونکہ شرعی لحاظ سے تو ایسے نکاح کا جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ تو نکاح ویسے ہی اگر وہ اس طرح کے کفر پہ اتر آئے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اور لحاظ سے، تو وہ نکاح ان کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی ان کو اس مسئلے کے اوپر قانونی لحاظ سے رجوع کرنا چاہیے اور ان کو خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دینا چاہیے، یا ان سے خود خلا ڈیمانڈ کر لینی چاہیے، اور اس طریقے سے جو شرعی طریقہ خلا ڈیمانڈ کرنے کا اس طریقے سے اپنے دونوں خاندانوں کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کے تو اس کے اوپر خلا کا دعویٰ دائر کر دینا چاہیے کہ یہ مسائل ہیں ہمیں اس شخص سے، تو یا تو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے اور اپنی غالیت یا نصیریت کو چھوڑ دے، اور اگر نارمل شیعہ ہیں، مثال کے طور پر نارمل شیعہ کیا ہوتا ہے جناب کہ وہ اہل بیت کی مدح بیان کرنا شروع بہت زیادہ کر دیتے ہیں، یا پھر اور کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوحہ مرثیہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، تو یہ گمراہیاں ضرور ہیں، لیکن ہم ان گمراہیوں کی بیس کے اوپر، یعنی ماتم کرنے کے اوپر، سینہ پٹنے کے اوپر، یا پھر اور جو اہل تشیع کے اندر گمراہیاں پائی جاتی ہیں یا اہل سنت سے مخالفت کے اندر وہ اور غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں مخصوص صحابہ کو، تو وہ چیزیں گناہ ضرور ہیں، ٹھیک ہے، گناہ ضرور ہیں، لیکن ان گناہوں کی بنیاد کے اوپر اگر کوئی کفر تک جا رہا ہو تو پھر آپ کو ان سے علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، وگرنہ ان کو آپ سمجھاتے رہیں، الا یہ کہ اگر وہ نہ سمجھیں اور آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ آپ کا اپنا ایمان یا آپ کی آنے والی نسلوں کا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو ان سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ سے دعا بھی کریں، دو نفل جو ہیں
وہ پڑھ کر اور ان نفلوں میں بھی اگر ہو سکے تو آپ سے دعا کریں، یا نفلوں کے بعد بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اسپیشلی اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کو ہدایت عطا فرمائے، یا جس بہن کا یہ سوال ہے اللہ کریم ان کو بھی صبر اور استقامت عطا کرے دین کے اوپر، کہ اب وہ کہیں دین کے محاذ سے ہٹنا نہ شروع ہو جائیں اس طرح کے شخص کو دیکھ کے۔ باقی یہ ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ اپنے سے مختلف نماز کے طریقے کو دیکھتے ہیں، اگر ان کے پاس اس کے دلائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی سے تو وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اس پہ قرآن و سنت کے حوالے سے دلائل دینے میں ناکام ہے تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہے، یا اہل بیت کے منافی ہے، یا صحابہ کے عمل کے منافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت پہ ڈٹے رہنا ہے اور اس کے اوپر ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اپنے اس رشتے کو بڑی حکمت کے ساتھ آپ نے یا تو بچانا ہے، یا پھر اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں جیسے میں نے پہلے چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ اس طریقے سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر آپ کو اس میں قانونی لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے یا اپنے معاشرتی لحاظ سے بڑوں کو اندر ڈال کے تو اس رشتے کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نکال لینا چاہیے، یعنی خلا کے لیے رستہ نکالنا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔